السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ اپنا وقت امید ہے کہ اچھا گزار رہے ہوں گے، آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے والدین بھی خیریت سے ہوں گے، بہن بھائی بھی آپ کے خیریت سے ہوں گے، آپ کی گھر میں بھی عافیت ہوگی، خیریت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کی بلا سے، مصیبت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو پیارے بچوں، ہم سبق پڑھ رہے تھے ناظرے کا، اور ہم نے سورۃ البینہ تک سبق اپنا پڑھ لیا تھا۔ سورۃ البینہ تک ہمارا ہو چکا تھا سبق۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ القدر پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ صحیح ہو کے بیٹھ جائیں، سیدھا ہو کے بیٹھ جائیں، جس طرح قرآن کے آداب ہیں اور قرآن پاک کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، ہم اس کا خیال کرتے ہوئے اس سبق کو پڑھیں۔ ہم باوضو ہو کر بیٹھیں، بوائز بھی گرلس بھی باوضو ہو کر بیٹھیں اور سیدھا ہو کر بیٹھیں، اور خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم اپنا سبق سنیں گے اور سبق کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کی جو قدر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عزتیں اور منزلیں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن ہی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس بڑی بہترین چیز ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی قرآن مجید کے ساتھ قرآن میں آتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے اور ایسی کتاب ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے قوموں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، قرآن پاک کی وجہ سے مومنین کو بشارتیں سنائیں گے۔ وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اللہ پاک نے قرآن پاک کی ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اور قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اجر کبیر، اجرن کبیرہ، بہت زیادہ یعنی بڑا اجر اللہ پاک نے ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ تو کیا ہے؟ قرآن پاک کی وجہ سے اللہ پاک عزت دیتا ہے، اور یہی قرآن ہے کہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا۔ فرمایا کل قیامت والے دن کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف قرآن اور روزہ، یہ دو سفارشی ایسے ہیں کہ جس بندے کے لیے سفارش کریں گے، جس بندے کے لیے بولیں گے کہ یا اللہ، تیرے اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے پڑھا اور میرا ادب و احترام کیا، میرا خیال کیا، تو بھی اس کو نجات عطا فرما اور اس کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو یہ قرآن کی بات کو اللہ پاک سنیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن جس کے لیے جھگڑا کرے گا اللہ پاک سے اور اللہ کی عدالت میں جو ہے نا اس کے لیے سفارشی بن جائے گا، تو اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اگر قرآن ہمارے مخالف جو ہے نا وہ کرے گا، گواہی دے گا کہ یہ میرا ادب و احترام نہیں کرتے تھے، یہ مجھے پڑھتے نہیں تھے، تو اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، اس کی گواہی کو بھی سنا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، یہی قرآن پاک ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اسکول کے دیگر جو ہم اسباق پڑھتے ہیں، ان اسباق کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو بھی سیکھ رہے ہیں، اگرچہ تھوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور ہم سن رہے ہیں کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے اس کے جو ہے نا تلفظ ہوتے ہیں، کس طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے، کس طرح ان کے الفاظ کا خیال کیا جاتا ہے، قرآن پاک کو کیسے پڑھنا چاہیے، آرام سے ٹھہر کر بڑے سکون سے اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں، آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، باوضو ہو کر بیٹھیں، بوائز ہیں اپنے سر پہ ٹوپی بھی لے لیں، اور جو گرلز ہیں وہ اپنے سر پہ اسکارف لے لیں۔ یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ ہم جتنا بھی قرآن پاک کا ادب کریں گے نا، اتنا ہمارے لیے اللہ پاک راستے کھولیں گے، اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور اتنا اللہ پاک ہمارے سینے کو علم کے لیے وسیع کر دیں گے، علم کے لیے ہمارے سینے کو کھول دیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم قرآن پاک کے بیعت کرنے والے ہو جائیں، بیعت بھی کر رہے ہیں، بے احترامی کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ پاک قرآن پاک کی بے ادبی کی وجہ سے اور راستے بھی بند کر دیتا ہے، اور راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے میرے پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ میں آپ کو یہ ہدایت اور یہ احکامات بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی مد نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم خوش نہیں ہوں اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی ادھر سے تلاوت چل رہی ہے اور ہم بلا توجہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو سن نہیں رہے، اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس کو کیا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو ایسے سنو کہ پوری توجہ کے ساتھ، وَأَنصِتُوا کوئی اس میں شور شرابہ نہیں ہو، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر آپ ایسے کرو گے، قرآن پاک کا ایسے ادب و احترام کرو گے تو اللہ پاک بھی آپ کے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے گا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو اس لیے ہمیں ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن پاک کی قدر کرنے والے بن جائیں، قرآن پاک کی قدر کر کے ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کے سیکھنے والے بن جائیں اور اس کے اوپر غور کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہم بھی سیکھنے والے ہیں، آپ بھی سیکھنے والے ہیں، سب ہم جو ہے نا کیا ہے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ادب و احترام بھی آ جائے۔ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے ادب و احترام کا ضرور خیال کریں۔ اگر ہم ادب و احترام کا خیال نہیں کریں گے، قرآن کو پڑھ لیں گے لیکن قرآن کی بے ادبی کی وجہ سے ہمارا بے ادبی کا گناہ بھی، جرم بھی وہ لکھا جائے گا نامہ اعمال میں۔ تو میں اپنے سبق کو شروع کرتا ہوں سورۃ القدر سے۔ پیارے بچوں، آپ اپنے سپارے بھی کھول لیجئے، امید ہے آپ لوگوں نے وضو بھی کر لیا ہوگا اور باوضو ہو کر صحیح اچھے طریقے سے آپ بیٹھ گئے ہوں گے توجہ کے ساتھ۔ تو میں اپنے سبق کو شروع کرتا ہوں۔ آج کے سبق کے اندر صرف ایک سورت ہم تلاوت کریں گے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ تو میں سبق کو شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القدر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک مرتبہ دوبارہ ریاض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے سورۃ القدر پڑھی ہے اور اس کو میں نے 2 مرتبہ آپ کو پڑھایا، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھا۔ تو آج کے اس سبق کے ساتھ ہمارا 30ویں پارے کا 1 پاؤ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس 1 پاؤ کی پہلے ہم دہرائی کریں گے
اس کو ایک مرتبہ دہرائی کرنے کے بعد پھر ہم آگے اس کا دوسرا پاؤ شروع کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اچھے سے اس سورت کو دہرانا ہے، یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری صورتیں ہیں ان کو بھی دہراتے رہنا ہے تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہم نے کلمے بھی پڑھے تھے، تو چھٹا کلمہ میں آپ کو دہراتا ہوں، وہ چھٹا کلمہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ چھٹا کلمہ ردی کفر۔ ردی کفر مانا کفر کی باتوں کا انکار۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ایک بار دوبارہ پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج چھٹا کلمہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے 2 مرتبہ، تو یہ 6 کلمے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی دعائے قنوت، اور پھر اس کے ساتھ پڑھا تھا ہم نے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی بھی جو ہے نا آپ اچھے سے یاد کریں، دعائے قنوت بھی اچھے سے یاد کریں۔ آیت الکرسی تو ضرور ہمیں یاد ہونی چاہیے، جس بچے کو یاد نہیں ہے تو آیت الکرسی کو اچھے سے یاد کر لیں۔ آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے۔ آیت الکرسی آدمی کی حفاظت بھی کرتی ہے، اس کو صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اس کے ہر کام میں مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور آیت الکرسی ایسا عمل ہے، اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، مجھے یاد آ گئی۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا، تو وصال کے وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام جب آئے ہوئے تھے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عزرائیل، مجھے یہ بتاؤ کہ موت کی جو تکلیف ہے یہ میری امت کو بھی برداشت کرنی پڑے گی؟ کیونکہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، تو روح قبض ہونے کے وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ میری امت کو بھی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی امت کو بھی یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راستہ ہے، اگر آپ کی امت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتی رہے تو آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک جب اس کی یہاں دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور روح اس کی پرواز کر رہی ہوگی، ادھر سے روح پرواز کرے گی اور ادھر سے اس کا دوسرا قدم کیا ہے؟ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم اس آیت الکرسی کو یاد کر لیتے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ ہم اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد ہم پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد ہم پڑھیں۔ تو جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امید ہے آپ نمازوں کا اہتمام بھی کر رہے ہوں گے، آپ کے والدین بھی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لی جائے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ اللہ پاک جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ پاک اس کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ ضرور اس کی زبان پر اللہ پاک جاری فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے کلمہ پڑھتے ہوئے بندہ، شہادت کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے جو ہے نا چلا جائے، کیونکہ جانا تو سب نے ہے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ اعمال ایسے کریں، کچھ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہم کیا ہے اللہ کے سامنے اچھے اور بہترین سرخرو ہو جائیں۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے بچوں، ہم نے سورہ قرون، آیت الکرسی اور 6 کلمے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ یاد کرنے ہیں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یاد ہونی چاہیے ہر وقت اور ہر موقع پہ۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔